بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اعلان دعوت و ارشاد کی پہلی منزل۔ کلام الہی کے اس حکم کے بعد یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جو کہ تبلیغ و دعوت حق کا پیغام تھا، دعوت و ارشاد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور اب ذات حق نے سورہ شعراء کی آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سنایا، سب سے پہلے اپنے قرابت رشتہ داروں کو دعوت حق دیجیے۔ سب سے پہلا کس کو دعوت دینا ہے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ پاک سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمائے تھے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے۔ کہی دینا اپنے خاندان والوں کو، جب ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے دین پر ہوں گے تو اس کا اثر آٹومیٹک سے دوسروں پر پڑے گا، دوسروں کو دعوت دینے میں وہ لوگ مان جائیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان والے اس پر بھی دین پر ہے، نمازیں پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو سامنے والا آٹومیٹک سے بات کو مان لے گا، وہ بھی صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے دین پر نہیں ہے، بے دینی کی حالت میں گزار رہے ہیں، ہمیں دوسروں کو دعوت دیں گے تو وہ دل میں تو یہ سمجھے گا پہلے اس کے گھر والے صحیح نہیں ہے، مجھے بولنے کے واسطے آیا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے حکم فرمایا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دو تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یوں بھی قریش اور بنو ہاشم کے قبول حق کا اثر تمام عرب قبائل پر پڑنا لازم ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، بڑے خاندان والے ہیں۔ اگر وہ خاندان والے، ان کے رشتہ دار اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آٹومیٹک سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کو دکھا دے کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بات کو مان لیں گے، دعوت کو قبول کریں گے۔ اس لیے وہ سب قبائل کے سرخیل اور سردار جیسے ہیں، اور ساکنان حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا دینی اور دنیاوی اثر ہے، کیونکہ وہ مقامی لوگ مقامی لوگ ہیں، مکے کے رہنے والے تھے۔ اگر وہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اس کا اثر تمام عرب پر ضرور پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حکمتاً ان چند آیتوں کو نازل فرمایا سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر اپنے قریبی ناتے والوں کو گمراہی سے ڈرا، اور جو مسلمان تیرے پیرو ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پست رکھ، اے نرمی اور تواضع سے پیش آ۔ اگر وہ نافرمانی کرے تب تو ان سے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال بد سے بری ہوں، اور غالب رحم کرنے والی ذات پر بھروسہ کر جو تجھ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی جب کہ تو سجدہ کرنے والوں میں مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی تمہیں دعوت دو، جو مانا ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا تمہاری بات، تمہیں ان کی اتباع مت کرو، ان کو راضی کرنے کے واسطے ان کے ساتھ مل کر کام مت کرو، بلکہ تم الگ ہو جاؤ اور یہ کہہ دو کہ تمہیں جن معبودوں کی، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں، میں تو ان سے بری ہوں، میں تو ان کو مانتا نہیں ہوں۔ ان کو بول دو ہٹ جاؤ، ہمیں تمہارے رہبری کر لیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، ہم خوب جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں گویا
یہ تکمیل علم و عمل منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد دوسرا درجہ تھا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مل گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، اور اس کے بعد عمل بھی کرنے لگے. اب جب علم عمل کے بعد اب درجہ کیا ہے؟ دعوت دینا. پہلے علم ہونا ہے، بعد میں ہمیں عمل کرنا اس پر، اس کے بعد عمل کرنے کے بعد دوسروں کو دعوت دینا ہے. پہلے علم ہونا ہے، بعد میں اس کے مطابق عمل بھی ہونا ہے، اور اس کے مطابق دوسروں کو دعوت دینا ہے. جیسے کہ مثال کیا ہے، اگر کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو کھانا پکانا پڑتا ہے، بعد میں پلو یا جو ہے گوشت پکانا پڑتا ہے. پلو پکائے، گوشت پکائے، دونوں پکانے کے بعد دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو گھر بلا لیتے ہیں، ہے نا بھائی. پلو پکائے اور گوشت پکائے، کھٹا سے بھی پکائے، اب دوسروں کو دعوت دے تو دوسرا آ کے کھا کے چلے جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اب جو ہے دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی اس کے واسطے کیا بھی پکائے نہیں. اب وہ آئے گا تو کیا کھائے گا بھائی؟ وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ رسوا ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. تو جس طریقے سے جب کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو کچھ بنا کے اس کو دعوت دیتے، اس کو بلاتے ہیں تاکہ جب وہ گھر آئے تو کھائے اور خوش ہو جائے، دعا دے. اور اگر کچھ بنائے بغیر کسی کو گھر پہ دعوت دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ مذاق سمجھے گا. تو ایسا ہی ہمیں جب دین کی دعوت دینا ہے تو سب سے پہلا ہمارے اندر علم ہونا ہے، صحیح علم ہونا ہے، اور اس کے مطابق صحیح عمل بھی ہونا ہے. جب عمل ہے، علم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر آتا ہے دعوت دینا. نمبر آتا ہے دعوت دینا. تو جس میں اعلان حق اور دعوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لیے تحریک کی گئی. چنانچہ صحیح روایت شاہد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس زمانے کے طریق اعلان کے مطابق، جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی اہم بات لوگوں کو بتانا تھا تو صفا کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور یہ آواز لگاتے، یا صباحا یا صباحا. ہمیں کیا تو اعلان ہے تو مائک میں اعلان کرتے، فلاں جگہ میں یہ ہے، فلاں ایسا سا بول کے اعلان کرتے نا مائک میں. ویسا مکے میں یہ رواج ہے، اگر کیا تو ضروری بات لوگوں کو بتانا ہے تو صفا کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے، یا صباحا یا صباحا، کہ تو سب جن آ جاتے، سب جنوں آ جاتے ہیں. تو کہہ کر کہ خاندان والوں کو پکارا، قریش والوں کو پکارا. جب سب جمع ہو گئے تو ایک مثال دے کر سمجھایا. پہلے مثال دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میں خدا کے پیغمبر رسول صراط مستقیم کے لیے ہادی برحق ہوں. اور ارشاد فرمایا، کیا مثال دیا؟ لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں، یہ بات کہوں، اس پہاڑ کی پشت پر، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار جمع ہے، یعنی زبردست مضبوط دشمنوں کا ایک لشکر جمع ہے، اور تم پر حملہ کے لیے آمدہ، تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے؟ وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے اور میں تم کو بتاؤں، کیا تمہیں مجھے سچا سمجھیں گے؟ اور مصدقنی؟ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھ کو صادق الامین پایا، تو جو کچھ کہے گا حق اور صداقت پر مبنی ہوگا، ہم مان لیں گے. تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو امانت دار ہے. اگر تو یہ کہے گا کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے، ہم پر حملہ کرنے والے، ہم مان لیتے ہیں. قریش والے بول دیے، مثال دیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو لوگو میں تم کو خدا واحد کی جانب بلاتا ہوں، تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اسی سے مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور اصنام پرستی کی نجاست سے بچانا چاہتا ہوں. یعنی تم لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وگرہالا کو مانتے ہیں، 360 بت تھے مکے میں، بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے ارد گرد گول 360 بتیں تھے، وگرہالا تھے، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا، ان سارے بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کو معبود مانو. لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے.
تو تم اس دن سے ڈرو، آگے فرمائے تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، چاہے جو آدمی 100 سال بھی جیے تو آخر میں مرنا ہے۔ اب اللہ کے پاس کھڑے ہو کر پورے زندگی کا وہاں حساب کتاب دینا ہے، لہذا اس دن سے ڈرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، صحیح کر لو، کو ڈرائے۔ تو یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گیا، کیا بولتے ہیں لوگ، باپ دادا کے دین بت پرستی کے خلاف ایسی دعوت دے رہا ہے، ایسی بات بول رہا ہے، ہمارے باپ دادا تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے خلاف جو یہ نیا دعوت دے رہا ہے، تو بڑے غصے میں آ گئے۔ تو سب میں ایک آگ سی دوڑ گئی، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، نام ابو لہب ہے، کیا نام ہے؟ ابو لہب ہے۔ اس نے ابھی جوش میں آیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم اما دعوتنا الا لہذا۔ اس کا معنی یہ ہے تو ہمیشہ ہلاکت اور رسوائی کا منہ دیکھے گا، کیا تو نے اس غرض سے ہم کو بلایا تھا؟ یہ بولنے واسطے تو بلا ہمیں، ہمارے باپ دادوں کے دین کے خلاف تو دعوت دے رہا ہے، تیری بات نہیں مانیں گے، وہ سگا چچا جو ہے خلاف ہو گیا، سگا چاچا خلاف ہو گیا۔ تو سورہ لہب کا نزول ابو لہب کی اس گستاخانہ جرات کے انجام بد کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس نے ابو لہب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا، اور ہمارے نبی کو جو ہے کہ ذرا بے عزتی کی بات کہا، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، تو اللہ پاک نے ان سورت کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب ہی برباد ہو جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مال وما کسب، یہ جو سورت ہے یہ اسی کے خلاف جو ہے نازل ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ آگے فرماتے ہیں آخری بات، عجیب منظر ہے چند گھڑیاں پہلے جس محمد بن عبداللہ کی صداقت و امانت اور خصائل حمیدہ ساری قوم متاثر ہو کر اس کی عظمت و عزت کرتی ہے۔ ابھی کیا بولے؟ آپ جو ہے صادق امین ہے، آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے، کو بولے سنو، اس کے ساتھ والہہ نے محبت اظہار کرتی تھی، وہی اس دعوت کے بعد آج اس اعلان پر میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں بلکہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، تو سب کے سب دشمن ہو گئے اور جان لینے کے واسطے تیار ہو گئے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ اب آگے کیا دوسرے کیا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دعوت کا کام شروع کرے، تو کیسا یہ کام آگے بڑھا، انشاءاللہ سبا کی تعلیم بات آتے رہے گی۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی کہ سب سے پہلے آیت کیا ہے، اقرأ باسم ربک الذی، آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یا ایھا المدثر کے آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی چند آیت نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اب تم اعلان حق یعنی کھلم کھلا دعوت دو، کھلم کھلا دعوت دو۔ رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو بلائے، لیکن سب نے جو ہے نہیں مانا، بالخصوص نبی کا خواہ جو سگا چچا ہے ابو لہب، اس نے جو ہے ہمارے نبی کے خلاف کچھ ایسی بات بول دیا جو نبی کے شان کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد کیسا دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے، انشاءاللہ سبا کی تعلیمات آتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدا، ونعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔